الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابيا فاجلدوه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وعبد القادر المشهور اسمي مجدي صاحب العين الكمالي بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اہلیان علاقہ، اللہ کریم ہم سب کا آج کی اس پرمسرت محفل میں جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کو اللہ کریم قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ منتظمین کو جنہوں نے دام درم قدم سخن حصہ ملایا، سب کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزتوں کے لائق اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، پیران عظام، معزز شخصیات، اللہ کریم ان سب کے علم و عمل میں، شخصیات میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اصل اس محفل کا خطاب استاذ العلماء، مجاہد ناموس رسالت و محافظ ختم نبوت مفتی محمد اللہ بچایا قادری رضوی آپ کا ہونا ہے۔ تو آپ کے آنے سے پہلے ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا بندہ جب آ رہا ہے تو آپ کو تیار تو کرنا پڑے گا نا، تو وہ تیار کرنے کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے کہ آپ ان کو تیار کر دیں۔ تو آپ نے پھر ان کے شایان شان ان کا بیان بھی سننا ہے اور استقبال بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور میں خود بھی ان کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جان جانا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس مقام اور مرتبے کی انتہا آج تک نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ کوئی سمجھ سکے گا۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مصر اور بلاد عرب کے اندر مجدد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہم عصر بزرگ ہیں، آپ نے جواہر البحار شریف کے اندر ایک جملہ لکھ کر بات کو مکمل کیا، اور اس ایک جملے میں نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وَمَن تَأَمَّلَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَجَدَهُ طَافِحًا بِتَعْظِيمٍ عَظِيمٍ لِقَدْرِ النَّبِيِّ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو تدبر اور تفکر کر کے پڑھے گا، تفقہ کے ساتھ پڑھے گا، غور و فکر کر کے پڑھے گا، وَجَدَهُ طَافِحًا بِتَعْظِيمٍ عَظِيمٍ لِقَدْرِ النَّبِيِّ علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ نے فرمایا کہ اسے پورا قرآن نعت مصطفیٰ نظر آئے گا، کہ الحمد سے بالناس تک پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر جو صحابہ علیہ مردوان نے کی، اور صحابہ نے جس انداز میں حضور پر جانیں فدا کی، اس میں سے صرف ایک صحابی کا تذکرہ کر کے بات کو سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ سب سے بڑا غیرت والا ہے اور اللہ کے بعد میں سب سے بڑا غیرت والا ہوں اور میرے بعد سب سے غیرت مند سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنے غیرت مند صحابی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے دست شفقت پر جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد زندگی اسلام کے اندر جب گزرنے لگی تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور حضور کا کلام سنتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے، احادیث سنتے تھے، اسلام سنتے تھے۔ ساری باتیں سننے کے بعد اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ عرض کرتے کہ راعینا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرما دیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ لفظ راعینا استعمال کرتے اس نیت کے ساتھ کہ حضور ہمارے حال کی رعایت کرتے ہوئے اس جملے کو دہرا دیں۔ اب یہ لفظ راعینا یہود و نصارہ کی زبان کے اندر غلط معنی رکھتا تھا، گستاخی والے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس لفظ کو آڑ بنا کر حضور کی بے ادبیاں شروع کر دیں۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی گفتگو سے واقف تھے، آپ نے ان سے جا کر جو بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، آج حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر صرف بات کرنا بھی جرم بن گیا، آج حضور کی عزت پر پہرا دینا جرم بن گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے سامنے جا کر جو جملہ بولا، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ واللہ لئن سمعتکم من رجل یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے دشمنوں، اگر آج کے بعد تم نے یہ جملہ رسول اللہ کی شان میں استعمال کیا تو میں تمہاری گردنیں تن سے جدا کر دوں گا۔ لأضربن عنقہ، میں ضرور بھی ضرور تم سب کی گردنیں اتار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، حضور کی عزت پر کوئی جملہ بھی بولے نا تو اس کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی صرف جملہ بھی بولے نا تو اس کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ملعونو، تم نے جو حضور کے بارے میں بات کی ہے، لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، لام تاقید بانون تاقید سکینہ لے کر آئے، لَأَضْرِبَنَّ واحد متکلم ہے، میں ضرور بھی ضرور تم سب کی گردنیں اتار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ جملہ تو بول دیا، اب قیمت کس طرح لگی؟ اللہ اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ سعد ہمیں روکتے ہو، خود رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ صحابہ خود لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کو جا کر روکو۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بڑے رنجیدہ ہو کر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے تانا دیا ہے کہ صحابہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، وہ لفظ جو دو معنی رکھتا ہو، ایک معنی ادب والا، ایک معنی بے ادبی والا، آج کے بعد وہ لفظ مصطفیٰ کریم کی شان میں بولا نہیں جائے گا۔ لفظ وہی استعمال ہوگا جس میں سراپا ادب مصطفیٰ نظر آئے گا۔ قولوا انظرنا، بلکہ تم نے آج کے بعد عرض یہ کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں۔ واسمعوا، اور پہلے سے توجہ رکھنی ہے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ وللشاتمین نہیں آیا، کہ وللشاتمین، کہ جب بندہ حضور کی گستاخی کرتا ہے تو وہ ویسے حضور کو گالی دے رہا ہوتا ہے، حضور کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو گستاخوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا نہیں، جب بندہ گستاخی کرے گا تو وہ دائرہ ایمان سے ویسے ہی نکل جائے گا۔ تو وللکافرین عذاب علیم، تو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے دوستو، پتہ چلا کہ جب بندہ حضور کے لیے غیرت کا اظہار کرتا ہے، ذرا اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، ہاں، حضور کے لیے جب بندہ غیرت کا اظہار کرتا ہے، ہم وہ خطیب نہیں ہے کہ جو دوڑے مائیے کہہ کے کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، ہم وہ نہیں ہیں، ہم غیرت کی بات بتا کر پھر آپ کو کہیں گے آنکھوں سبحان اللہ۔ ہاں، اب بندہ جب حضور کے لیے غیرت کا اظہار کرتا ہے نا تو پھر اللہ کریم اس کی مدد میں قرآن کا نزول فرما دیتا ہے۔
قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ حق پر تھا، اس کی تائید میں قرآن اترنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی جزا مکمل نہیں ہوئی، ابھی صلہ کیسے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جسے غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع، سارے کے سارے لشکر جمع ہو کر آ گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے خندق کھدوا دی مدینہ منورہ کے ارد گرد۔ اب وہ سب کے سب آ گئے۔ اس حال میں حضرت سیدنا سعد بن معاذ کو یہاں پر تیر لگا، رگ اکھل آپ کی کٹ گئی۔ آپ کے یہاں پر نبض کے اندر جب تیر لگا تو فوارہ چھوٹا خون کا، اور جس نے یہ تیر چلایا نا تو اس نے کہا کہ خذھا وانا ابن الارقہ، اس نے کہا کہ میں ابن عریقہ ہوں اور میرا یہ تیر اب سنبھال۔ اس نے تانے کے طور پر یہ بات کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب دیکھا نا کہ میرے اس غلام کو تیر لگا ہے، اور یہ غلام وہ ہے کہ جس نے غیرت کا اظہار کرتے ہوئے پورا جملہ بولا تھا، اب حضور نے فرمایا ارک اللہ وجہک فی النار، حضور نے فرمایا اللہ تیرے چہرے کو جہنم کے اندر جلا دے۔ حضور کی دعا، حضور نے فرمایا تیرا چہرہ جہنم کے اندر جلے گا، میرا غلام تو ہمیشہ فتح یاب ہی رہے گا۔ اب وہ تیر چلا اور رگ اکھل کٹ گئی اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو خیمے کے اندر لے جاؤ۔ زخمیوں کے خیمے کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اب جب زخمیوں کے خیمے کے اندر منتقل ہوئے، غزوہ خندق مکمل ہوا۔ اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی جاتے ہیں اور روزانہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اکبر۔ لگتا ہے آپ کو زیادہ ہی سمجھ آ گئی ہے۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کسی کا پیر ہو نا، کسی کا استاد ہو، کسی کا شیخ ہو، وہ اس کے گھر پر روزانہ آئے تو اسے کتنا پیارا لگے گا۔ اس کے تو وہ کہے گا سجن آون اکھیاں ٹھرن، وہ تو ایسی ایسی باتیں کرے گا، وہ کہے گا جی آیا نو ست بسم اللہ۔ وہ تو گھر پر پھولوں کی سیج بچھائے گا کہ آج میرا شیخ آ رہا ہے۔ ڈیلی جب وہ آئے گا، روزانہ جب وہ آئے گا تو وہ گھر کو کیسے سجائے گا۔ یہاں حضرت سعد بن معاذ بستر علالت پر ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سعد تمہارا کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کو گھر سے لے آؤ اور اس کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر لگواؤ۔ اب مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ لگ گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام پہرے روزانہ جاتے تھے۔ یہ جزا ہے حضور کے نام پر غیرت کا اظہار کرنے کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جب بندہ حضور کے نام پر غیرت کا اظہار کرتا ہے، حضور کے نام پر اپنے آپ کو فدا کرنے کی بات کرتا ہے، گستاخان رسول کے گلے کاٹنے کی بات کرتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ہم روزانہ اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے خیمہ مسجد نبوی کے اندر لگوا دیا۔ اب مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا ہوا ہے۔ حضور جانے جانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دن میں 1 دفعہ جاتے تھے، اب 5 نمازیں پڑھ کے 5 دفعہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں سعد تمہارا کیا حال ہے، سعد تمہاری کیسی گزر رہی ہے، کیا ہوا، زخم کہاں تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ قسم بخدا اس روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور پھر جب ہم اپنے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی کی 8 مہینے کی قید کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب اس طرف تصور جاتا ہے کہ کس چیز نے حافظ سعد حسین رضوی کو ظلم کے طوفانوں کے اندر سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنا دیا، کس چیز نے حافظ سعد حسین رضوی کو طوفانوں کے اندر پورے جھکڑ چلے ان کے آگے پورا پہاڑ بنا کے کھڑا کر دیا، وہ چیز صرف ایک ہی تھی کہ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ آتے ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے سعد کیسے گزر رہی ہے، سعد تمہارا کیا حال ہے، سعد کیسے گزر رہی ہے۔ آپ عرض کرتے ہوں گے یا رسول اللہ دن آپ کے نام پر گزر رہے ہیں تو بڑی اچھی گزر رہی ہے، آپ کے نام پر راتیں گزر رہی ہیں تو بڑی اچھی گزر رہی ہیں۔ اور پھر جب وہ مرد کلندر باہر آیا تو قسم بخدا 5 سیکنڈ سے زیادہ چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی، اتنا چہرہ پر نور ہو چکا ہے، اتنا چہرہ وجہی ہو چکا ہے۔
وجہ کیا ہے کہ بندہ حضور کی عزت و ناموس پر جب پہرا دیتا ہے نا تو اللہ کریم اس کے چہرے کو بھی نور سے بھر دیتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اب حضور نبی کریم علیہ السلام روزانہ تشریف لاتے ہیں, 5 وقت تشریف لا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں سعد تمہارا کیا حال ہے. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر آ گیا. جب آپ کا وقت آخر آیا, اب نزع کا وقت ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام خود تشریف فرما ہوئے, اور جس کی جان اس انداز میں نکل رہی ہو کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جان نکل رہی ہے, اور آپ کے ہاتھ پر جو تیر لگا تھا وہاں سے دوبارہ خون کا فوارہ چھوٹتا ہے, اور کیونکہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری ہو گئی تھی, اور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی عمر کتنی تھی. آج جو شخص یہ غور کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو جوان آدمی ہوں, یہ جلسے جلوسوں پر جانا, حضور کی عزت و ناموس کی پہرے داری تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے, اس کو کیا غرض, مجھے اپنی جوانی کو سنبھالنا چاہیے, مجھے اپنے کاروبار کو دیکھنا چاہیے, مجھے اپنی پڑھائی کو دیکھنا چاہیے, مجھے اپنے والدین کو دیکھنا چاہیے. حضرت سیدنا سعد بن معاذ کی عمر صرف 33 سال, عین جوانی کے عالم میں حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے. اب جب وقت شہادت آیا, اللہ اکبر, نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا وہ ہاتھ پکڑا, اللہ اللہ اللہ, وہ ہاتھ پکڑ کر حضور نے اپنے سر پر رکھا. اللہ اللہ اللہ, ذرا اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ, ذرا تصور کر کے آنکھوں سبحان اللہ, کہ جب بندہ حضور کے نام پر کٹتا ہے اور خون کے جب فوارے چھوٹتے ہیں, اب حضور نے وہ چہرہ ہے وہ ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور وہاں سے خون نکلتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کے چہرے والضحا پر پڑتا ہے. وہ چہرے والضحا کہ جس کی قسمیں قرآن نے بیان فرمائی, وہ چہرے والضحا کہ جس کی ایک جھلک کے لیے امتی ترستا ہے. آج حضور اس چہرے پر اس خون کو لے کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے نام پر کوئی کٹ مرے تو صحیح نہ ایک دفعہ, ہمارے نام پر کوئی مرنے کا دعویٰ تو کرے نا ایک دفعہ, ہمارے نام پر کوئی غیرت کا اظہار تو کرے, پھر ہم اسے اس انداز میں نوازتے ہیں. اور اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن معاذ کی روح نکل گئی. اللہ اکبر. ابھی جزاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, ابھی صلہ شروع ہوا ہے. اب صلہ کس انداز میں ہے کہ آپ کا جب جنازہ اٹھا نا, تو جنازہ جب اٹھا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا. منافقین نے پھر باتیں کرنا شروع کی. علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں نقل کیا کہ ما اخف جنازتو, اس میں تفضیل ہے, اخف جنازتو, اور یہ دیکھو جی کتنا ہلکا جنازہ ہے. باتیں کی انہوں نے. اب منافق آدمی تو منافق ہی ہوتا ہے, وہ اب جلسہ دیکھ کر بھی وہ کہے گا ماشاءاللہ لنگر بڑا پیارا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن مولوی صاحب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی سبحان اللہ نہیں اخوائی, انہوں نے کوئی جنت سے جاوڑ دی کوئی گل نہیں کی تھی, انہوں کوئی فضائل والی گل نہیں سنائی, انہوں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھو, کوئی سبحان اللہ آکھو, کوئی ادھا دی کوئی انہوں نے گل نہیں کی تھی. میں کہ تساں حضور دی عزت دی پہرا دو تو انہوں جنت میں لب دے تو منو نہ چھوڑے ہو. حضور دی عزت و ناموس دی پہرے داری کرو. منافق بندے کا مزاج آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ سب کچھ دیکھ بھر کی کوئی نہ کوئی بات کر, او جی مولوی صاحب سیاست پر بات کر رہے تھے, او جی مولوی صاحب حافظ سعد حسین رضوی کا طرز کہہ رہا کر رہے تھے, وہ تو ویسے سیاسی آدمی ہے معاذ اللہ. اب اس طرح کی باتیں منافق بندہ جو مومن ہوگا وہ کہے گا واہ 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 واہ, آج ہی تے ایمان ٹھنڈا ہویا ہے, آج ہی تے سینہ ٹھریا ہے, آج ہی تے حضور دی عزت تے گل سن کے چاسا ہی ہے, وہ یہ بات کرے گا. اب سنیں ذرا, منافقوں نے بات کرنا شروع کی. منافقوں نے کہا ما اخف جنازتو, کتنا ہلکا جنازہ ہے جی. نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے, حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. اب جب جنازہ مکمل ہو گیا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نزل اللہ تعالی 70,000 من الملائکہ ما نزل اللہ علی الارض قبل اليوم, کہ اللہ کریم نے سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو اتار دیا تھا. کتنے فرشتوں کو؟ سارے بولو. 70,000 فرشتے. ایتھے 70 بندے لبنے اوکھے ہو جاندے نے جنازے.
ایویں ہی ہے نا چودھری صاحب ہون بڑا پیسے والا ہوگے جتنا مرضی کرو فرو بڑے تم ہی اعلان کرا کرا کے بندے سجنے پہندے نے. لیکن میرے دوستو اگر حضور کی عزت و ناموس کا بندہ پہرے دار ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کو اللہ نے اتار دیا ہے اور یہ وہ فرشتے ہیں جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترے اور ان فرشتوں نے 7 بن معاذ کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا. اس وجہ سے جنازہ بڑا ہلکا نظر آ رہا تھا. جب ہم یہ روایت پڑھتے تھے نا تو سوچا کرتے تھے کہ مولا کبھی یہ منظر دوبارہ بنے گا کہ 70,000 فرشتے آئے ہوں اور جنازہ اتنا بڑا ہو گیا ہو. لیکن قسم بخدا پھر زندگی نے وہ منظر دیکھا. 21 نومبر 2020 کی وہ صبح ہم نے دیکھی کہ جب ہفتے کے دن مینار پاکستان پر امیر المجاہدین حافظ خادم حسین نزوی بظاہر ایک معذور شخصیت لیکن اس نے جب حضور کی عزت و ناموس پر رسول اللہ کے نام پر پوری زندگی گزار دی. حضور کے نام پر اسے گھسیٹا جاتا لیکن وہ مسکراتا رہتا. حضور کے نام پر اسے جیلوں میں لے جایا جاتا تب بھی وہ مسکراتا. حضور کے نام پر شیل کھا کے بھی مسکراتا. حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر کے بھی مسکراتا. پھر بھی ایک ہی بات کرتا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ نِقَاؤُ. کروں تیرے نام میں جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین نزوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کا جنازہ اٹھا بظاہر کوئی صدر مملکت نہیں ہے, بظاہر وزیر اعظم نہیں ہے, بظاہر کوئی حکومتی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا, لیکن جب جنازہ اٹھا تو وہ بات یاد آئی کہ اللہ کریم نے 70,000 فرشتوں کا نزول فرما دیا اور پورا مینار پاکستان بھر گیا. اور اس انداز میں بھرا کہ مینار پاکستان کے باہر بھی عوام ہے, مینار پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر بھی عوام ہے. بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایسا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. میرے دوستو جب مالک قیمت لگانے پر آتے ہیں تو غلاموں کی اس انداز میں قیمت لگواتے ہیں. جب مالک نوازنے پر آتے ہیں تو اس انداز میں نوازتے ہیں. لیکن شرط ایک ہی ہے کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. شرط ایک ہی ہے کہ بندہ حضور کے نام پر اپنی جوانی کو فدا کرے, حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرے. جو اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے وہ سب کی سب پیش کر دے. اب جنازہ مکمل ہو گیا, ابھی بھی وفاؤں کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا, ابھی بھی صلہ جاری ہے. ایک صحابی نے آپ کی قبر سے خوشبو آنے لگی, حضرت سعد بن معاذ کی قبر سے خوشبو آنے لگی. حالانکہ اس دور میں ایسا تو تھا نہیں کہ پھول بڑے بڑے ہوں تو پھولوں کو ڈال دیا جائے تو اس سے خوشبو آئے, بغیر پھولوں کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے مٹی اٹھائی اور کہا کہ خوشبو آ رہی ہے نا تو مٹی کو بطور تبرک میں گھر پر لے جاتا ہوں. جب وہ مٹی شیشی کے اندر ڈالی تو گھر پر جب لے کر گئے تو گھر پر جا کر جب وہ شیشی نکالی نا تو وہ ساری کی ساری مٹی عطر بن چکی تھی, وہ مشک کے اندر تبدیل ہو چکی تھی. میرے دوستو یہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ کا روشن کردار ہمارے سامنے ہے اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی جوانی کو, اپنے عہدے کو, اپنی صلاحیت کو رسول اللہ کے نام تو کر کے دیکھیں. ایک دفعہ حضور کے نام پر مر مٹنے کی بات تو کر کے دیکھیں. ایک دفعہ حضور کے نام پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار تو کر کے دیکھیں. پھر یہ وہ کریم ہے کہ ایسا نوازتا ہے, ایسے نوازتے ہیں. یہ وہ کریم ہے, وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. یہ وہ کریم ہے کہ جو اتنا نواز دیتے ہیں کہ لب باں ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یہ وہ کریم ہے کہ اتنا نوازتے ہیں کہ پھر کوئی کمی نہیں چھوڑتے اور ایسی بہار دیتے ہیں کہ کبھی پھر خزاں نہیں آتی. تو میرے دوستو اپنی نسلوں کو حضور کی محبت کا نور دیں. آج تک ہماری محافل میں دوڑے مائیے چلتے رہے, آج تک ہماری محافل میں یہی چلتا رہا
لیکن اب امیر المجاہدین جو بیداری دے کر گئے ہیں، مجھ جیسا بزدل آدمی بھی اب حضور کی عزت پر بات کرتا ہے۔ میرے دوستو اب ہم نے یہی بات کرنی ہے، جہاں جانا ہے اس کو کہنا ہے چھوڑ کوئی یار دگل سلام اللہ، نہ لمبے پینڈے پام اللہ، کوئی نہ علمہ بچ فسام اللہ، بس حضور کی بات کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ مدینہ منورہ کے بازار کے اندر کھڑے ہو جاتے، جب کوئی گزرتا راہی آپ اسے کہتے کہ آ تجھے میں رسول اللہ کا حلیہ سناؤں، آ تجھے میں حضور کی اداؤں کا تذکرہ سناؤں، آ تجھے میں حضور کے بارے میں کچھ بات بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آئیں اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر حضور کے دین کو نافذ کریں، اپنی جوانیوں کو حضور کے نام پر فدا کریں۔ آج مسلمان جس کثرت سے ہے نا، 5 ارب کی تعداد ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ پسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج 5 ارب کی تعداد ہونے کے باوجود ہماری قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 80 سال کے لیے ان کی قید میں ہے، اور وہ بیٹی ہو کر اسلام کا پہرا دے رہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ ہم تجھے آزاد کرتے ہیں، ہاں صرف اتنی شرط ہے کہ قرآن تیرے آگے بچھائیں گے، قرآن پر قدم رکھ کے تو چلی جا۔ لیکن وہ بیٹی، اس کی عزت پر، اس کی عفت پر لاکھوں سلام۔ وہ قوم کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، میں قرآن کی حفاظت تو کر سکتی ہوں، لیکن قرآن کی بے ادبی میں اس انداز میں نہیں کر سکتی۔ میں جیل کے اندر زندگی منظور کر لوں گی، لیکن قرآن کی میں بے ادبی نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو وہ وہاں ہو کر اسلام کا پہرا دے رہی ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گرم بستروں میں تو سو لیتے ہیں، اپنے ہم نے سب کچھ لاڑ پیار سارے پورے کیے، اپنے بچوں کو ہم نے پالا، اپنی زمینیں ہم نے بنائی، اپنے بچوں کے بیاہ بھی کیے، سب کچھ کیا، گھر بھی آباد ہوا، زمین بھی اچھی بنی، بینک بیلنس بھی اچھا ہو گیا، بچے پڑھ بھی گئے، سب کچھ ہوا۔ لیکن میرے دوستو دین اور اسلام کی پہرے داری کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے مجھ سے اور آپ سے، اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں سوال کر لیا کہ میں نے اس دین کے لیے غزوہ احد کے اندر پتھر کھائے، میں نے اس دین کے لیے اپنے دندان مقدس کو بھی شہید کروا دیا، تو کیا وقت کا چودھری صاحب، وقت کا ایم این اے، وقت کا ایم پی اے، وقت کے فلاں وڈیرے جو بھی عزت والا ہے، کیا وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے دانت تو ٹھیک تھے لیکن میرے دانت اس قابل نہیں تھے؟ آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو اتنا قیمتی بنا لیا کہ ایک ہاتھ کڑی لگنے کو بھی ہم نے منظور نہ کیا۔ آج میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کے سب کچھ ہے، ہم حج کر کے سب کچھ ہے، روزے کر کے سب کچھ ہے، اور جی مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر جب تک پہرے داری نہیں ہوگی نا، تو قرآن نے جو ترتیب بیان کی ہے، اللہ اکبر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد حضور سے وفا ہے، اس کے بعد صبح و شام کی تسبیحیں ہیں۔ امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بندہ حلقہ درود سجانے والا ہو، ہزاروں درود پڑھنے والا ہو، دن کے اندر درود کھینچ کے اس نے بڑا گوشہ درود بنا لیا، اللہ اکبر، لیکن اس کے بعد آپ لگانا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ،
من سب نبیًا فاقتلوه. ماما احباب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی بات کو مکمل کر کے قبلہ کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مکتوبات شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بندہ 1000 درود پڑھنے والا ہو، اپنی زندگی کے اندر درود و سلام کی محفلیں سجانے والا ہو، سب کچھ کرنے والا ہو، لیکن جب حضور کے نام پر غیرت کی بات آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کا تذکرہ ہو، حضور کے نام پر پہرے داری کی جب بات آئے تو اس کی آنکھوں سے شعلے نہ اتریں، اس کے جسم کے اندر گرمی نہ آئے، تو اللہ کریم اس کا درود پڑھنا اس کے منہ پر مار دے گا. تو میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو آج تک کہاں پر لگایا. 70 سال ہو گئے، ہم نے جن کے حوالے ملک کیا انہوں نے کیا کیا. ابھی تو نظام مصطفیٰ پر حضرت آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ نظام کتنا ضروری ہے اور میرے اور آپ کے لیے ایمان کی جلا کا سبب ہے. تو میرے دوستو، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، سب نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ. سب نے حضور کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے اور سارے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ ہر لحاظ سے ہم نے لبیک کو کامیاب کرنا ہے، کیونکہ یہ لبیک حضور کے نظام کی بات کرتی ہے. میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں